تے بھاویں وہ بزدار ہے یا وہ زید احمد ہے تے یا خلیل الرحمان جہو جے ڈرامے بنا کے مکھاندا ہے ہووے. یہ سوچ دی لڑائی ہے. پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور پروٹیسٹ کرنا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا حسن ہے. اگر ہم لوگ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو کوئی ہمیں حق نہیں دے گا. اتنے پدے لوگ باہر سے جوتیاں کھاتے ہیں, گھروں میں جا کے بیویوں کو پیٹتے ہیں. درندوں کو روکنا کام ہے پولیس کا یا عورتوں کو گھروں میں قید کرنا کام ہے؟ صرف ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیں. اس حد تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا معاملات. شہادت کہ اس کی گاڑی کے شیشے بلینک تھے, گزرنے والے کو کیا پتا کہ وہ خاتون اکیلی تھی. جس کے پاس یہ کال گئی وہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ریاست مدینہ میں کوئی عورت رات کو باہر نہ جائے, وہ غیر محفوظ ہے. یہ سی سی ایف صاحب مجھے یا آپ کو یا ہمیں خواتین کو ٹائم کا نہ بتائیں. لبرٹی چوک میں ہر جگہ گلی کوچے میں یہ نظام نافذ کر دیں کہ بھائی اگر عورت کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا, آدمی لرز اٹھے یہ حرکت کرتے ہوئے. It's a shame that for 2 bloody odd hours آپ اس وکٹم تک اپنی ہیلپ نہیں پہنچا سکے, تو یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے, سسٹم کا فیلئر ہے, سوسائٹی کا اگلی فیس ہے. اینڈ آئی ہیو نو مور ورڈز ٹو سے. السلام علیکم, میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں لبرٹی چوک لاہور میں, جہاں پر موٹر وے پہ ایک دردناک حادثے کے پیش آنے کے بعد یہاں پر عوام احتجاج کر رہی ہے. ریپ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. آئیے ہم عوام سے جانتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں اور وہ کس طرح کی سزا ایک ریپسٹ کو دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے, موٹر وے پہ جو حادثہ پیش آیا اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کیونکہ اس میں بچے انوالو تھے, مدر واز انوالوڈ. سو آئی تھنک اٹ واز ایکسٹریملی ہارٹ بریکنگ اور بہت ہی زیادہ اس نے ہلا دیا پورے ملک کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات صرف تب ہی ہوا ہے اور ہمیں صرف تب ہی آواز اٹھانی چاہیے جب کہ معاملات اس حد تک پہنچ جائیں. ہمیں تبھی روک لینا چاہیے جب اس کی ایک فاؤنڈیشن, اس کی بیسس سٹارٹ ہوتی ہے کہیں. ہمیں آج ہم بے شک گیدر تو ہوئے یہاں پہ, ہم ہیں تو صحیح یہاں پہ, لیکن صرف ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیں. اس حد تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا معاملات کو. سزا کیا ہونی چاہیے ریپسٹ کے لیے؟ دیکھیں, سزا ایوری بڈی سینگ پبلک ہینگنگ, لیکن اس سے کوئی مسئلہ سالو نہیں ہو جائے گا. اب دیکھیں, زینب کے قاتل کو بھی ہینگ کیا گیا تھا, تو ریپ تو دوبارہ ہو رہا ہے, اٹس اسٹل دیر, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو انشور کہ ہر کلپریٹ کو سزا ملے اور قانون کے مطابق اس کو سزا ملے. آپ کے مطابق کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر ہینگ نہیں کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا جسٹس سسٹم جو ہے اس کی جو بیسز ہیں, دی الٹیمیٹ انٹیگریٹی آف دا جسٹس سسٹم شوڈ بی مینٹین اینڈ پیپل شوڈ گیٹ جسٹس. اینڈ آئی ایم نو ون ٹو کم فارورڈ اینڈ سے کہ یہ سزا ہونی چاہیے. یہ جسٹس سسٹم کو پتہ ہے سزا ہے, سزا از ریٹن. اس سزا کو امپلیمنٹ کریں, اس سزا کو ان کو پکڑ کے سزا دیں. ٹھیک ہے, سزا تو ہے. آپ آج یہاں پر آئی ہیں تو یہاں آنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس خاتون کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں اور اس سسٹم کی خرابی پہ آواز اٹھانے آئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے, یہ ناقابل قبول ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آنے سے اس عورت کو انصاف ملے گا یا اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں وہ ہونا ختم ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے پاکستان میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بند ہوں گے, لیکن کیا اس پہ آواز اٹھانا ہمارا حق نہیں ہے؟ اس پہ بات کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہوتا رہے گا, صدیوں سے ہو رہا تھا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہاں ہوتا ہے, باہر ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو گیا تو کوئی بات نہیں؟ کیوں ہوا؟ آپ کے مطابق حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہونے کم ہو جائیں یا بند ہو جائیں؟ کہتی ہوں کہ حکومت خود انوالو ہے. جب پہلی کال اس خاتون کی گئی تھی وہ ادارے اس میں انوالو ہیں جو اس کی مدد کے لیے نہیں آئے, اور ہو سکتا ہے ان کو ہی پتہ تھا کہ وہ عورت اکیلی ہے اور بچوں کے ساتھ ہے, کسی اور کو نہیں پتہ تھا. اس کی گاڑی کے, اس کی بات کی ہے شہادت کہ اس کی گاڑی کے شیشے بلینک تھے. گزرنے والے کو کیا پتہ کہ وہ خاتون اکیلی تھی. جس کے پاس یہ کال گئی وہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہے کہ یہ سارا ہلہ گلا ہو اور اصل حقائق کے اوپر سے عوام کی تھوڑے عرصے کے لیے وہ توجہ ہٹ جائے. یہ اس لیے کیا گیا ہے, پری پلان کیا گیا ہے. ریپسٹ کو کس طرح کی سزا ملنی چاہیے؟
ہم کہنا تو یہ چاہیے کہ اسے رستے میں ایک دو کو لٹکا دینا چاہیے تاکہ کوئی ڈر کوئی خوف ان کے اندر پیدا ہو، اور یہ رکے گا تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ تو آج کل چل رہا ہے کہ ہینگ دا ریپسٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ وہ کیوں اس کے خلاف؟ کیوں خلاف ہیں؟ ریپسٹ کو ہینگ کرنے کے خلاف ہیں؟ میرا تو خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ روکنا چاہتے ہیں، اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی سب کو ایک زبان ہو کے کہنا چاہیے کہ ہینگ دا ریپسٹ۔ اور بلکہ یہ عمران خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ لکھوا کے جگہ جگہ لگا دیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی عورت رات کو باہر نہ جائے، وہ غیر محفوظ ہے، یہ لکھوا کے لگا دیں وہ برائے مہربانی ہر جگہ، بہت بہت تاکہ شکریہ۔ عورتیں خود ہی اپنے آپ کو کریں، اپنی حفاظت کریں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ موٹر وے پہ جو حادثہ پیش آیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمین کیوں نہ پھٹی، آسمان کیوں نہ گرا، کوئی وہاں پہ بندہ نہیں تھا جس کی عورت کی چیخیں سن سکتا۔ کہاں تھی پولیس؟ کہاں تھی موٹر وے پولیس؟ کہاں تھی وہ FW؟ وہ اوپر سے وکٹم کو بلیم گیم کر رہے ہیں کہ وہ 1 بجے کیوں گھر سے نکلی اور اس سڑک پہ گئی، اور سڑک پہ کیا درندوں کو روکنا کام ہے پولیس کا یا عورتوں کو گھروں میں قید کرنا کام ہے ان کا؟ آج آپ دیکھ رہی ہیں کتنا لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کتنا لوگوں نے دلی صدمہ محسوس ہوا ہے، ہر عورت غیر محفوظ سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو، اور کس طرح دیکھیں نا مردوں کی تعداد بھی یہاں بہت ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس مرد شاہی کا جو معاشرہ ہے، پیٹریارکی جسے کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں کیا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، ان کی مزدوری کو مزدوری نہیں مانتے، ان کی گھر کی محنت کو محنت نہیں مانتے، ان کے کام کو اب کام نہیں مانتے، انہیں برابر اجرت نہیں دیتے، ان کی نمائندگی نہیں ہے جتنی کہ ان کی آبادی ہے، ہر سطح پہ عورت کے ساتھ ایک تفریق ہے، یہ اس کے خلاف ایک چیخ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس آواز کو سننا چاہیے، اور جب یہ آواز طوفان بن گئی تو پھر یہ طوفان رکے گا نہیں، بس اس کی میں وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ آپ خود بھی ایک مرد ہیں، ایسے جو مرد ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ذہنی طور پر پراگندہ ہیں، اور ان کا بڑا انہیں سائیکو اینالسٹ کے پاس جانا چاہیے، اپنا نفسیاتی جائزہ کرانا چاہیے۔ یہ جو لٹل مین بگر شو جو ہے، اتنے پدے لوگ باہر سے جوتیاں کھاتے ہیں، گھروں میں جا کے بیویوں کو پیٹتے ہیں، یہ بالکل منافقانہ سوچ ہے۔ ایک طرف عزت کے نام پہ قتل کر رہے ہوتے ہیں لوگ، دوسری طرف وہ اب مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کر بہت پوچھو برتاؤ دیتے ہیں، یہ منافقت ہے، اور یہ ہم صبح و شام یہاں پہ درس دیتے ہیں نفس پہ قابو پانے کا اور اخلاقیات کو کب درس دیتے ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس ملک میں 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک مذہبی انتہا پسندی اور دوسرا عورتوں کے ساتھ ریپ۔ مجھے بتائیے کہ آج آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں لبرٹی چوک میں، تو یہاں پہ آپ کے موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہاں پہ اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں جو ہمیں اس ملک میں کئی سالوں سے نہیں مل رہا ہے، ایک ایسے ملک میں جس کو کہا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اور اسلام ہمیں سب سے زیادہ وومن کو رائٹ پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی شاید پاکستان یہ بات بھول چکا ہے، اور ہم آج اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ جو حکومت میں اس ٹائم لوگ موجود ہیں انہیں یہ پتہ چل سکے کہ وہ ریاست مدینہ کے وعدے کر کے یہاں پہ آئے تھے، اور اسی لیے ہم نے انہیں ووٹ دیا تھا۔ موٹر وے پہ جو حادثہ پیش آیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ موٹر وے پہ جو حادثہ پیش آیا وہ میرے خیال سے اب کچھ نیا نہیں ہے، پاکستان میں آئے روز اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چھوٹی بچی، کبھی کوئی 6 سال کی بچی، کبھی کوئی 5 سال کی بچی، اب یہ ہمارے لیے کچھ نیا نہیں رہا اس ملک میں، نیا تب شاید ہمارے لیے وہ چیز ہوگی جب یہ چیزیں رک جائیں گی، اور میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں اور گورنمنٹ سے چاہتی ہوں کہ وہ جلد از جلد اس چیز کے اوپر ایکشن لیں اور ہمیں انصاف دیں۔ اس طرح احتجاج کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہونے ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور پروٹیسٹ کرنا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا حسن ہے، اگر ہم لوگ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو کوئی ہمیں حق نہیں دے گا، اور میرا ماننا ہے کہ حقوق دیے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں، جب فرعون حکومت جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس ادھر وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے حق دینے ہیں۔ ایسے ریپسٹ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟
میرا تو فرسٹ ڈے سے یہی آئیڈیالوجی اور میں اسی چیز کو مانتی ہوں کہ ایک دفعہ ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, انہیں پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے. جب تک انہیں پبلکلی ہینگ نہیں کیا جائے گا ایسے درندوں میں خوف پیدا نہیں ہوگا اور یہ لوگ پھر اسی طرح سے جا کے اور عورتوں کو تنگ کریں گے. بہت سے لوگ تو اس کے خلاف ہیں کہ ریپسٹ کو ہینگ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے, سر عام نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایسا. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہینگ کرنا چاہیے ان کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی ہوگی. میں مانتی ہوں کہ اگر میری کل کو اولاد کے سامنے بھی اگر کسی ریپسٹ کو ہینگ کیا جائے گا تو شاید کل کو میرے بیٹے میں خوف پیدا ہوگا کہ میں نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگانا, اور اگر میں کسی عورت کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. اگر ہم دوسروں کے لیے یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو میں کل کو اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چیز ایکسپیکٹ کروں گی کہ ان میں بھی یہ خوف پیدا ہو, اور حکومت کو ضرورت ہے اب یہ خوف پیدا کرنے کی کیونکہ یہ چیز ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. آپ کے ہاتھ میں بورڈ رہے ہیں کہ CCPO شیخ عمر شیخ کو برطرف کرو, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس سب میں قصوروار ہے اور اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ غلط ہیں؟ عمر شیخ جیسے جو لوگ ہیں وہی پاکستان کو خراب کرتے ہیں. ایسی مینٹیلٹی کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. انسٹیڈ آف بلیمنگ اے وکٹم, اگر وہ یہ بات کہتے کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے اور ہم اسے سیکیورٹی دیں گے تو آج ہم عمر شیخ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم انہیں بتاتے کہ ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں. لیکن افسوس انہوں نے یہاں پہ فرانس کی ایگزامپلس دیں کہ وہ عورت فرانس سوچ کے نکلی تھی یا پتہ نہیں کیا, لیکن آئی گیس وہ عورت شاید یہ سوچ کے نکلی تھی کہ عمران خان آ گیا ہے اور اب یہ مدینہ کی ریاست بن چکی ہے. تو انسٹیڈ آف بلیمنگ دا سروائیور, بلیمنگ دا وکٹم, ہی شوڈ نو ہز پوزیشن, ہی شوڈ نو ہی از ان دا پاور اینڈ ہی شوڈ نو ہی از آر پروٹیکٹر. اب جب پروٹیکشن دینے والے ہمیں کہیں گے کہ بیٹیوں گھر سے باہر نہ نکلو تو پھر یہ کیا ملک ہے؟ اس کو تو پھر ختم کر دینا چاہیے. اگر یہاں پہ پھر جنگل کا قانون لانا تو پھر آپ وہ لے آئیں. یہ پھر کیسی جمہوریت ہے؟ میں اس کو پھر تسلیم نہیں کرتی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی کم فرام اے ویری کنزرویٹو بیک گراؤنڈ اینڈ آئی ہیو لٹرلی فوٹ ٹو کم ویئر آئی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اور ایک اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہمارے پیرنٹس گیٹ سو اسکیئرڈ کہ وہ ہمیں گھروں سے باہر نہیں نکالنا چاہتے. میں نے ہمیشہ اکیلے سفر کیا ہے فرام پاسٹ 4 ایئرس, اور آج میرے بابا مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب سے تمہیں رکشہ والا لینے چلا جائے گا, میں ڈیوٹی اٹھا لیتا ہوں تمہیں لانے لے جانے کی. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ سب سے بیسک جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہی تب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا جنسی تعلق گندی حرکتیں ہیں. اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو سکھائیں نا کہ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں اور دونوں کے درمیان یہ جو تعلق ہے یہ خاص ایج کے بعد کنسنٹ سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلی ہے, اگر کوئی عورت سفر کر رہی ہے یا اگر کوئی عورت اکیلی ہے تو آپ کو رائٹ مل گیا ہے کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت اکیلی ٹریول نہیں کر سکتی تو آپ اس کا ریپ کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو. تو مرد جو ہے وہ صرف حقوق چاہتا ہے, فرائض پورے نہیں کرنا چاہتا, which leads to these situations and these incidents. اور پھر یہی مرد قانون بناتے ہیں اور یہ جن سے عورتیں سفر کرتی ہیں اور پھر انہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ مرد, اور پھر عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں جب اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو اسے مشورے دیتے ہیں کہ اس راستے کی بجائے اس راستے سے گئی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. میرا بس ایک سوال ہے, جب کوئی مرد قتل ہوتا ہے یا کوئی اور بھی قتل ہوتا ہے تو کیا کبھی کوئی کہتا ہے کہ اسے اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تحقیقات کرتے ہیں یا اس قسم کی الزام تراشیاں کرتے ہیں؟ تو مجھے بس وہ یہ جواب دے دیں, بیکاز میرا تو خون کل رات سے بہت کھول رہا ہے کیونکہ انسان میں شرم ہوتی ہے. اگر انسان کے گھر میں عورت ہوتی ہے نا تو ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ ریئلائز کر ہی لیتا ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں تو میرا کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. بٹ بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے, وہ ایک عورت جو کہ اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہے, چھپے ہوئے لفظوں میں بڑی کھل کے وہ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا, تو آپ نے اس کو کیوں بلایا, جو کہ فیس بک پہ ہر بندہ کر رہا ہے. مجھے بتائیے, آپ اس وقت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ موجود ہیں, تو آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو میں سولیڈیرٹی شو کر رہی ہوں ان تنظیموں کے ساتھ جو آئے ہیں اور وہ حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ عورت کو تحفظ دیا جائے. جو ابھی ریسنٹ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ موٹر وے پولیس کا وہاں نہ پہنچنا وہاں ٹائم پہ, جبکہ اس خاتون نے 1 گھنٹہ پہلے 15 پہ کال کی اور یہ بتایا, اپنی لوکیشن شیئر کی. تو ان لوگوں نے ڈولفن کو بھیجنا تھا یا FWO جو بھی وہاں پہ جو انتظامیہ تھی اس کا کام تھا کہ وہاں ٹائم پہ پہنچتے اور ان کو جو بھی ہیلپ ریکوائرڈ تھی وہ دیتے. لیکن ہوا یہ ہے
کہ CCPO کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ایک تو غیر مناسب انہوں نے یہ جو بیان دیا اپنا کہ خواتین رات کو نہ نکلیں مجموعی طور پہ, یہ ان کا جو مین ایم ہے. تو پھر جو جہاز ہمارا کراچی میں گرا تھا اس کا مطلب ہے ہم لوگ بائی ایئر ٹریول نہ کریں, ہم بائی روڈ کریں. اور دوسرا ہمیں ٹائمنگ یہ مت سکھائیں. آپ کو یاد ہوگا ختیجہ صدیقی کیس جس میں اس کے اپنے کلاس فیلو نے اس کو سٹیپ کیا تھا اور دن دہاڑے کیا تھا. اس لیے CCPO صاحب مجھے یا آپ کو یا ہمیں خواتین کو ٹائم کا نہ بتائیں. ان کا کام ہے کہ وہ ایک تو اپولوجائز کریں جس قسم کا انہوں نے بیان دیا تھا, ہم تمام خواتین سے وہ اپولوجائز کریں پبلکلی. اور دوسرا خواتین آزاد ہیں, یہ ایک آزاد ملک ہے, وہ جب چاہیں جدھر چاہیں ٹریول کریں. یہ ریاست کا کام ہے کہ خواتین کو تحفظ دے. مجھے بتائیے موٹر وے پہ جو حادثہ پیش آیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے, ابھی آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پورا کا پورا اس کے اوپر پلے پیش کر دیا ہے. کہنے اور سننے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ سارے حادثے نارمل لائف میں روٹین میں پیش آتے رہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی. پولیس, میڈیا اس وقت تو سب خاموش رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد سڑکوں پہ نکل آتے ہیں دھرنا دینے کے لیے. بھائی کیا فائدہ, آپ پہلے اس چیز کو روک دو, کوئی ایسا قانون نافذ کر دو, لاگو کر دو کہ کوئی بھی بندہ یہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس ملک میں عورت سیف نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی صورت میں. کہیں بھی چلتے پھرتے اس کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور سب کھڑے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو حکومت کو خاص طور پر چاہیے, میڈیا کو چاہیے کہ اس پوائنٹ کو جس طرح ابھی ریز کیا گیا ہے یہاں پر لبرٹی چوک میں, ہر جگہ گلی کوچے میں یہ نظام نافذ کر دیں کہ بھائی اگر عورت کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا تو اس کی سزا میں یہ ہوگا, اور کوئی ایسی سزا اس کے لیے رکھ دیں کہ آدمی لرز اٹھے یہ حرکت کرتے ہوئے. آج آپ یہاں پہ موجود ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے جنسی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ بچوں کے لیے بے شک وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کے لیے جنسی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز وی لیو ان اے ویری اوپن سوسائٹی ناؤ. ہم بچوں کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں, دیکھیں کیبل کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو, اینڈ دیر ویری سورسز جس کے تھرو بچوں کو ہر طرح کی انفارمیشن آج کل مل جاتی ہے, آپ کتنا بھی کانٹینٹ کانشیس ہوں. سو آئی بلیو کہ اٹس آلویز بیٹر کہ آپ بچوں سے بات کرو, طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرو. جب ہم جنسی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس چیز کو بہت نیگیٹیولی لیتے ہیں. دے تھنک وی ٹاک اباؤٹ ایکسپلسٹ اسٹف. نو وی ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. We need to talk to our children in a very decent way, in a very subtle way. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کرو. میرے یہ دونوں بیٹے ہیں, and I tell you one thing, what I have realized, my father was an army officer, اور میرے ابو نے میری فیملی بڑی اسٹرکٹ تھی, لیکن ہمیں at the same time our parents used to talk to us, جس کی وجہ سے we have been able to safeguard our own security. اب بات آتی ہے جہاں تک لڑکوں کی, ہم لڑکیاں جو ہیں ہم تو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن صرف ہمارے اکیلے ویمن امپاورمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے کہ کس طرح سے ہم نے سب کی عزت کرنی, بڑے چھوٹے, کیا عورتیں, لڑکیاں, اور کوئی بھی ہے. سو جنسی تعلیم از ویری امپورٹنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بچوں کی گرومنگ, خاص طور پر لڑکوں کی گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم سکھاتے ہیں جی آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی, اس کی عزت کرنی ہے, تو ہمیں یہ بھی سکھانا ہے کہ کوئی بھی عورت ہو, وہ جیسی بھی ہو, کوئی بھی ہو, ان کا کوئی کام نہیں ہے اس پہ انگلی اٹھائیں یا اس کو کچھ بولیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ملک احمد صاحب کے ساتھ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ موٹر وے پہ جو حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں اٹس اے ویری ٹریجک, ویری سیڈ انسیڈنٹ. یہ پورے ملک میں اس کی ایک بڑی تشویش کی لہر ہے, اور ایک خوف کی, اور ایک سہمے ہوئے پاکستانی کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آئی کوڈ ناٹ ایون امیجن کہ میری بیٹی یا میری بہن ایسے روڈ پہ باہر نکلے, یا میری خواتین جو باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں, اپنے جابس کے لیے نکلتی ہیں فار ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹی اور ڈوئنگ وٹ ایور, تو جب باہر نکلیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آئے, اس کو ڈسکرائب کرنا تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اسے تو انسانیت شرما گئی ہے, اسے پوری پاکستانی قوم کا سر جھکا ہے, اور یہ وہ رویہ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی سرکوبی کیسے ہوگی, ایسے ایلیمنٹس کو, اور ان کو مارا کیسے جائے گا, ان کو پکڑا کیسے جائے گا, ان کو سوسائٹی سے ایلیمنیٹ کیسے کیا جائے گا. اور پھر یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ جو ایکٹ ہے, یہ ایک اٹس ناٹ جسٹ اے کرمنل ایکٹ, اٹ از یہ ایک درندگی ہے. تو پراپر الفاظ بھی نہیں اس کے لیے ڈھونڈ پا رہا ہوں کہ میں اس کو ڈسکرائب کیا کروں. لیکن بہرحال اس واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑا ہے, اور اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو بھی ذمہ داران ہیں, ان کو بڑی
मुस्तैदी के साथ इन मुलजमान को पकड़ना चाहिए, उनकी एक इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, एक इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन, एक स्पीडी ट्रायल के साथ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि एक टॉलरेंस और एक स्टेट को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि जो इस तरह के क्रिमिनल ट्रेंड्स को जांचने के लिए कोई करिकुलम में चीज़ें डाले। क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें आनी चाहिए कि ये इस तरह के फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट्स एट लूज़ फिर रहे हैं बाहर, वो कहीं पर भी ऐसा काम कर सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस के ट्रॉमा से भी हम नहीं निकले थे, ये एक और उसकी एक अगली रिफ्लेक्शन है। तो ये एक स्टेट लेवल पे एक अच्छी लेजिस्लेशन के साथ, एक इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म के साथ इस तरह के जो क्रिमिनल ट्रेंड्स हैं उनको जांचने के लिए एक रिसर्च ओरिएंटेड करिकुलम जो है वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे पुलिसिंग के जो इंचार्ज हैं लोग, उनके पास होना चाहिए। ना कि ऐसे पुलिसिंग के सरबराह लगें जिनकी माइंडसेट ये हो कि वो बिफोर डिटर्मिनिंग द फैक्ट्स विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट कर दें, वो उनको ऐसी बातें करनी शुरू करें जो कि किसी मिडीवियल एज की बात कर रहे हैं, किसी ट्राइबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इट्स मॉडर्न सिटी, इट्स लाहौर, इट्स हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स मोस्ट इक्विप्ड सिटी विद द पुलिस सर्वेलेंसेज एंड पुलिस एफिशिएंट पेट्रोलिंग्स एंड सबसे बेहतर पुलिस इस शहर के पास है। मोटरवेज़ की पुलिस थी या हाईवेज़ की पुलिस थी या आपकी पंजाब पुलिस थी, व्हाटएवर इट वाज। लेकिन इट्स अ शेम दैट फॉर 2 bloody odd hours आप उस विक्टिम तक अपनी हेल्प नहीं पहुंचा सके। तो ये स्टेट का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, सोसाइटी का अगली फेस है। एंड आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से दैट वी आर ड्राउनिंग इनटू अ स्ट्रीम इफ वी डोंट स्टैंड अप टू द राइट ओकेजन नाउ।